بسم اللہ الرحمن الرحیم یقاد یقاد البرق یقطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدیر۔ اللہ رب العزت نے منافقین کی دو مثالیں بیان فرمائی یا ان کی دو صفتوں کا بیان کیا دو مثالوں کے ذریعے۔ پہلی مثال آگ والوں سے دی اور دوسری مثال بارش والوں سے۔ قرآن کا طرز کتنا انوکھا ہے۔ ایک جماعت کی مثالیں اللہ متضاد چیزوں سے دے رہا ہے۔ بارش میں پانی ہوتا ہے، اس کے مقابل جو دوسری مثال ہے وہ آگ کی ہے۔ ان دو متضاد مثالوں کے ذریعے رب تعالیٰ نے اشارہ کیا اس بات کی جانب کہ منافقین کے حالات بھی متضاد ہیں، کہ ان کے باطل اور ظاہر میں تضاد ہوتا ہے۔ تو قرآن کا یہ طرز بھی بڑا لطیف اور بڑا انوکھا ہے کہ مثالیں دو ذکر کی ہیں، دونوں متضاد مثالیں ذکر کی۔ آگ والوں کی جو مثال تھی اس کا بیان مکمل ہو گیا، بارش والوں کی مثال کا بیان چل رہا ہے۔ ماقبل والی آیات میں اللہ پاک نے اس بارش کی کیفیات بیان کی کہ اس میں سخت اندھیرا تھا، گرج تھی، چمک تھی۔ گرج اتنی شدید کہ جب گرج ہوتی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں اس کی آواز کانوں کو پھاڑ نہ دے اور اس سے ہم مر نہ جائیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بجلی چمکتی، روشنی ہو جاتی، راستے دکھنے لگتے تو وہ چلنے لگتے اس میں، اور جیسی بجلی ختم ہوتی، اندھیرا چھا جاتا تو وہ وہیں ٹھہر جاتے۔ اور وہ بجلی اتنی روشن اور تابناک تھی کہ جب وہ چمکتی تو ایسا لگتا کہ آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے گی، آنکھیں اس کی روشنی میں خیرہ ہو جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جو بجلی کی روشنی ہے وہ آنکھوں کا نور اچک لے گی، آنکھوں کی روشنی کو ساتھ لے جائے گی۔ اس درجے کی وہ خوفناک اور دہشتناک بارش تھی۔ تو اس مثال کا کچھ حصہ ماقبل کے سبق میں گزر چکا، بقیہ جو حصہ ہے وہ یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یکاد یقرب البرق یخطف ابصارهم، قریب تھا کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے۔ یاخذھا بسرعۃ، اچکنا کہتے ہیں کسی کو تیزی کے ساتھ لے لینا۔ یاخذھا بسرعۃ یعنی اس کو تیزی کے ساتھ لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ اے فی ضوئہ، جب جب وہ بجلی ان کے لیے روشنی کرتی تو اس میں چلنے لگتے، یعنی اس کی روشنی میں چلنے لگتے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ ان پر اندھیرا ڈالتی، قاموا تو ٹھہر جاتے، وقفوا یعنی رک جاتے۔ مصنف فرماتے ہیں تمثیل لإزعاج ما فی القرآن من الحجج قلوبهم وتصدیقهم بما سمعوا فیہ مما یحبون ووقوفهم عما یکرہون۔ یہ جو دو تین باتیں ذکر کی کہ جب وہ روشن ہوتی تو چلنے لگتے اور جب اندھیرا چھا جاتا تو ٹھہرنے لگتے، تو اس بجلی کی جو کیفیت تھی وہی کیفیت ان منافقوں کے دلوں کی بھی ہے کہ قرآن میں جو حجت اور دلیلیں ہیں یہ ان منافقین کے دل کو کھٹکاتی ہیں، وہ دل ان کے دل میں کھٹکتی ہیں۔ قرآن کی جو آیت ان کی خواہش کے مطابق ان کو لگتی ہیں، جس میں ان کا فائدہ نظر آتا ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں، جیسے وہ بجلی کی جب روشنی ہوتی تو چلنے لگتے تھے۔ اور قرآن کی جو آیت ان کے نفس پر گرا ہوتی ہیں، طبیعت کے خلاف لگتی ہیں، اس کا انکار کرتے، اس کی تصدیق نہیں کرتے، جیسے کہ وہ حضرات کہ جب بجلی ختم ہو جاتی، اندھیرا چھا جاتا تو ٹھہر جاتے۔ تو جو حال ان کا اس بارش میں تھا وہی حال ان منافقوں کا قرآن کے حوالے سے۔ مصنف فرماتے تمثیل
یہ مثال ہے لِإِزْعَاجِ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْحُجَجِ قُلُوبَهُم، اس بات کی کہ قرآن میں جو حجتیں اور دلیلیں ہیں وہ ان کے دل کو کھٹکتی ہیں، وَتَصْدِيقِهِمْ بِمَا سَمِعُوا فِيهِ مِمَّا يُحِبُّونَ، اور مثال ہے اس بات کی کہ وہ تصدیق کرتے ہیں اس کی جس کو وہ قرآن میں اپنی پسند کے مطابق سنتے ہیں، وقوفہم اما یکرہو، اور مثال ہے اس کی کہ وہ تصدیق کرنے سے ٹھہر جاتے ہیں اس کی جو ان کو ناپسند لگتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، بیٹا سمع یہ مصدر ہے، مراد یہاں پر اسماع ہے، یعنی کان، جیسے کہ اس کے آگے لفظ ابصار آ رہا ہے جس کا معنی آتا ہے آنکھیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ بِمَعنَى أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ الظَّاهِرَةَ كَمَا ذَهَبَ بِالْبَاطِنِ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو لے جاتا۔ کون سے کان کون سے آنکھ؟ الظاہرہ، جو ظاہر میں آنکھ اور کان اعضاء کی شکل میں دکھتے ہیں انسان کی باڈی پر، اللہ چاہتا تو ان کو مٹا دیتا، جیسے کہ اس نے ان کے باطنی کان اور باطنی آنکھیں مٹا دی کہ حق نہ سن سکتے ہیں نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، تو ان کے باطنی کان اور باطنی آنکھیں تو ختم ہو چکی، اللہ چاہتا تو ان کے ظاہری کان اور ظاہری آنکھوں کو بھی ختم کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے، اپنے چاہے ہوئے پر وہ قادر ہے، اور اللہ کی مشیت قدرت سے ان کی آنکھوں اور کانوں کا مٹانا بھی ہے، لہذا وہ اس پر بھی قادر ہے، اگر وہ چاہتا تو ان کو بھی ختم کر دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ بِمَعنَى أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ الظَّاهِرَةَ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو جو بظاہر ہیں ان کو لے جاتا ہے، یعنی ان کو ختم کر دیتا، کما ذہب بالباطنہ، جیسے کو باطنی آنکھوں اور کانوں کو لے گیا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شاءہ قدیر، اور بے شک اللہ تعالی ہر اس چیز پر جو اس نے چاہی وہ قادر ہے۔ ومنہ اذہاب ما ذکر، اور اس چاہی ہوئی چیز میں سے مذکورہ چیزوں کا لے جانا اور ختم کرنا بھی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبل لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، اس امید پر کہ تم کو پرہیزگاری نصیب ہو یا تم بچو۔ اس آیت کریمہ میں ناس سے مراد اہل مکہ ہے، یعنی اہل مکہ سے یہ خطاب ہے۔ اب یہاں اشکال یہ ہے کہ اہل مکہ تو اس آیت کے نزول تک کفر اور شرک میں مبتلا تھے، اور ان سے کہا جا رہا ہے او عبدو، عبادت کرو، تو اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کافر بھی عبادت کا مکلف ہے، احکام کا وہ مکلف ہے، حالانکہ حنفی مذہب یہ ہے کہ کفار اعمال کے مواخذے میں مکلف ہیں، عمل کرنے میں مکلف نہیں ہے، یعنی کافر سے قیامت میں جیسے ایمان نہ لانے پر مواخذہ ہوگا، عذاب ہوگا، ایسے ہی اس بات پر بھی عذاب ہوگا کہ تو نے ایمان لا کر عمل کیوں نہیں کیا۔ تو ایمان کی تقدیر کے ساتھ وہ مواخذے کے تو مکلف ہیں، لیکن دنیا میں عمل کے وہ مکلف نہیں ہیں بغیر ایمان کے۔ ایمان لائے بغیر اگر کوئی عمل کرے تو عمل قبول بھی نہیں ہوگا، جبکہ اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کفار جیسے ایمان کے مکلف ہیں ویسی عبادت و عمل کے مکلف ہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس کا جواب دیا، کہا کہ عبدو یہاں عبادت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ عبدو وحدو کے معنی میں ہے، اور مراد ہے اللہ کو ایک ماننا، کہ اے کفار مکہ جو تم بہت سارے خدا مانتے ہوئے چھوڑو، تم اس رب کو ایک مانو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پچھلے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو عبادت یہاں توحید کے معنوں میں ہے، اور توحید کے بلا شبہ کفار مکلف ہیں، لہذا اب کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ یا ایہا الناس، اے اہل مکہ، اعبدوا وحدوا ربکم الذی خلقکم انشأکم ولم تکونوا شیئا وخلق الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، اے مکہ والو، عبادت کرو، یعنی ایک مانو اپنے اس رب کو جس نے پیدا کیا تمہیں، انشأکم، تمہیں وجود بخشا، ولم تکونوا شیئا، جبکہ تم کچھ نہ تھے،
وَخَلَقَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا. تو اس کو ایک مانو لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم بچ سکو، بے عبادت ہی، اس کی عبادت کر کے، عقابہ، اس کے عذاب سے. وَلَعَلَّ فِي الْأَصْلِ لِلتَّرَجِّي وَفِي كَلَامِهِ تَعَالَى لِلتَّحْقِيق. یہاں سے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں. اشکال یہ کہ لعل اصل میں حروف مشبہ بالفعل سے ہے، اور یہ ترجی کے معنی کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کی امید ظاہر کرنے کے لیے لفظ لعل کا استعمال کیا جاتا ہے. لعل زیدن غائب، لعل زیدن غائب، شاید کہ زید غائب ہے. تو یہ جو شاید کہ ہے یا امید ہے کہ زید غائب ہے، یہ امید توقع کے لیے ہم نے لعل کا یہاں استعمال کیا. اور توقع اور امید وہ شخص کرتا ہے جس کو حقیقت حال سے واقفیت نہ ہو. اگر ہمیں حقیقت معلوم ہو کہ زید غائب ہے تو ہم سیدھے کہیں گے زید غائب، ہم یہ نہیں کہیں گے لعل زید غائب، کیونکہ جب ہم کو یقین ہے تو ہم توقع اور وہاں ترجی کیوں لے کر آئیں. تو توقع و ترجی وہی لے کر آتا ہے جس کو حقیقت کا علم نہ ہو، جو حقیقت سے آشنا نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو ہر حقیقت کا جاننے والا ہے، ہر حقیقت اس کے نزدیک اس پر جو آیا ہے. تو پھر اس کے کلام میں لعل آنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مصنف نے جواب دیا کہ لعل ویسے تو ترجی کے لیے، لیکن جب کلام الہی میں واقع ہوتا ہے تو تحقیق کے لیے ہوتا ہے. تو لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہوا کہ تم ایسا کرو اس یقین کے ساتھ کہ تم اللہ کی عبادت کر کے اس کے عذاب سے بچ سکو، یا تم کو پرہیزگاری نصیب ہو. دونوں ترجمے اس کے کیے گئے ہیں. وَلَعَلَّ فِي الْأَصْلِ لِلتَّرْجِيحِ، لعل اصل میں ترجی کے لیے ہے. وفی کلامی تعالی للتحقیق، اور کلام اللہ میں تحقیق کے لیے آتا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا. فراشن بیٹا یہ حال ہے الارض کا، یفترشو کے معنی میں، کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے فراش یعنی بستر بنایا ہے. اور زمین میں ایسی کیفیت رکھی ہے کہ نہ وہ انتہائی سخت ہے کہ انسان اس پر لیٹ نہ سکے، اور نہ انتہائی نرم ہے کہ اس پر انسان کھڑا نہ ہو سکے. کیونکہ اگر بہت سخت ہوتی تو لیٹنے میں کمر درد کرتی، پیٹھ درد کرتی، اور بہت نرم ہوتی تو انسان اس پر کھڑا ہی نہیں ہوتا، وہ ڈاما ڈول ہوتی. تو اللہ پاک نے اس کو ایسے اعتدال پر رکھا ہے کہ اس پر انسان لیٹ بھی سکتا ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا کہ اس رب کو ایک مانو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری لیے زمین کو فراش یعنی بستر بنایا. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس سے قسم قسم کے پھل اگائے. یعنی اصل میں تو درخت اگتا ہے، پھر درخت پر پھل آتا ہے، وہ پھل ہماری غذا بنتا ہے، درخت کے پتے اور شاخیں ہمارے جانوروں کی غذا بن جاتے ہیں. الذی جعل خلق لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا. فراشن، فراشن حال، یہ حال ہے ارض کا. اے بساطن یفترشو، ایسا بستر بنائے جو بچھا ہوا ہے. لا غایت لہا فی الصلابت، نہ تو وہ انتہائی سخت ہے، ولا فی اللیلونا، اور نہ ہی وہ انتہائی نرم ہے. فلا یمکن الاستقرار علیہ، کہ اس پر ٹھہرنا ممکن نہ رہے. والسماء بناء سقفا، اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات، اے من انواع الثمرات، اور اس سے قسم قسم کے پھل نکالے. رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے. تاکلونہ، جس کو تم کھاتے ہو. وتعلفونہ به دوابکم، اور اس کے ذریعے اپنے جانوروں کا چارہ بناتے ہو. فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا تم اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات ذکر فرمائے کہ تمہیں پیدا کیا، تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا، زمین کو بستر بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، اس سے سبزہ اگایا،
تمہیں پھل دیے، جانوروں کا چارہ دیا، اتنی ساری نعمتیں عطا کی جس رب نے، تو اے لوگوں تم اس رب کو ایک مانو اور اس کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، انداد بیٹا یہ ند کی جمع ہے، ند شریک کو کہتے ہیں، تو تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، شرکا فی العبادت یعنی عبادت میں شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم سب کچھ جانتے ہو کہ انہ الخالق کہ اللہ ہی خالق ہے، ولا یخلقون وہ خالق نہیں ہے، یعنی جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا وہ خالق نہیں ہے، ولا یکون الہا الا من یخلق جبکہ معبود وہی ہوتا ہے جو خالق ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ اللہ ہی خالق ہے، اس کا اقرار بھی کرتے تھے، قرآن میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْ وَلَئِن تَسْأَلْ الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کا مفہوم یہ ہے کیا میں ہوں اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُونَ اللَّهُ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو کفار مکہ جانتے تھے کہ خالق ہر چیز کا اللہ ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا جب تم جانتے ہو کہ خالق اللہ ہے، یہ بت خالق نہیں ہے اور معبود وہی ہوگا جو خالق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معبود صرف اللہ ہے، تو جب معبود صرف اللہ ہے تو تم اسی کو معبود مانو، اس کے ساتھ عبودیت میں کسی اور الوہیت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ وانتم تعلمون یہ حالانکہ تم جانتے ہو انہ الخالق کہ وہی خالق ہے، ولا یخلقون وہ بت خالق نہیں ہے، ولا یکون الہا الا من یخلق اور معبود نہیں ہوگا مگر وہی جو خالق ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی حقانیت پر ایک بہت بڑی دلیل ارشاد فرمائی، بلکہ خود قرآن کو اس کی حقانیت پر بطور چیلنج اور دلیل پیش کیا۔ کفار مکہ قرآن کی بابت کہتے تھے کہ یہ محمد عربی جس کو خدا کا کلام کہتے ہیں، یہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خود ان کا کلام ہے۔ ان کے پاس کوئی شخص آتا ہے، ان کو رات میں سکھا کے جاتا ہے اور یہ صبح کو بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہیں، ان کے اشعار ہیں، یہ خود ان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ کاہن ہے، جنات ان کے پاس آتے ہیں اور یہ کلام بتا کر جاتے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں جب قرآن کے حوالے سے کی گئی اور قرآن کو من عند اللہ ماننے سے انکار کیا گیا یا کم سے کم اس میں تردد کیا گیا، تو اللہ پاک نے بطور چیلنج خود قرآن ہی کو پیش کیا کہ اگر تمہیں اس کے من عند اللہ ہونے میں شک ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد عربی کے خود کا کلام ہے، تو اگر محمد عربی عربی ہیں تم بھی تو عربی ہو، اگر وہ فصیح و بلیغ ہیں تم بھی تو فصیح و بلیغ ہو، جیسا کلام وہ پیش کر رہے ہیں اس کی ایک صورت کے مثل ہی تم صورت لے آؤ جو فصاحت و بلاغت میں اس کی طرح ہو، حسن ترتیب میں اس کی طرح ہو، جو غیب کی خبریں اس میں ہے وہ تمہارے کلام میں بھی غیب کی خبریں ہوں، ایسی ایک صورت لے آؤ۔ چیلنج ہو گیا۔ جب یہ چیلنج ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ چیلنج خانہ کعبہ کی دیوار پر خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھوا دیا تھا اور سب میں اعلان کر دیا گیا، تو کفار میں اس وقت ہلچل مچ گئی، فصحاء بلغاء بلائے گئے، نشست ہوئی، مجلس ہوئی اور ہر ایک نے چاہا کہ قرآن کی طرح کوئی کلام بنائے۔ کچھ نے کوشش کی، سورہ قاریہ کے مثل ایک سورت لکھنے کی کوشش کی ابو جہل نے، اور اس نے اس طرح سے پیش کیا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل قرطمہ الطویل، سورہ القاریہ کے وزن پر، کہ ہاتھی کیا ہے، ہاتھی تم نے کیا جانا کیا ہے، ہاتھی اس کا سونڈ لمبا ہوتا ہے۔ یہ بیہودہ کلام وہ لے کر آیا قرآن سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب یہ کلام اس کے اصحاب نے سنا تو وہ اس پر ہنسنے لگے، کہا تو واقعی ابو جہل ہے۔ اچھا ابو جہل کو یہ کلام عجیب و غریب لگ رہا تھا اس لیے کیونکہ عرب میں ہاتھی نہیں پائے جاتے تھے، اہل عرب کے لیے ہاتھی ایک بہت بڑی عجیب و غریب چیز تھی۔ قرآن نے قیامت کا ذکر کیا سورہ القاریہ میں جو کسی کی آنکھوں نے دیکھی نہیں ہے،
وہ اندیکھی ہے، عجیب و غریب ہے۔ تو ہاتھی بھی اہل عرب نے نہیں دیکھا تھا، تو ابو جہل نے سوچا کہ ہاتھی کا ذکر کروں گا، یہ عجیب و غریب لگے گا سورہ قاریہ کی طرح۔ لیکن اس کے ساتھی ہی نے ٹھٹا اور مذاق بنایا، کہا بے وقوف، اگرچہ اہل عرب نے ہاتھی نہیں دیکھا مگر دنیا کے دوسرے ملکوں میں تو ہاتھی پائے جاتے ہیں، ان کے لیے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، انہیں پتا ہے ہاتھی کا سونڈ لمبا ہوتا ہے۔ قرآن صرف عرب کے لیے نہیں اترا، وہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور جس بھی ملک میں جائے اس کے لیے وہ عجیب و غریب مضامین اور مفاہیم رکھتا ہے۔ جبکہ ہاتھی سے متعلق جو باتیں اس میں مرتب کی تھیں وہ اہل عرب کے لیے تو تعجب کا سبب ہو سکتی ہیں مگر ہر ایک کے لیے نہیں، ہے نا؟ تو خود بھی اس کا ٹھٹا کیا۔ بہرحال کوشش کی، ہاتھ تر مارے مگر اس کی طرح کلام نہ بنا سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم خود نہیں کر سک رہے ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن بتوں کو پوجتے ہو ان سب کو حمایت میں بلا لو، ان سب کی حمایت لے لو، اور پھر کوشش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ کلام محمد عربی کا خود کا ہے، رب کا کلام نہیں ہے، اپنے اس دعوے میں تم سچے ہو تو کوشش کرو اس کے مثل لا کر دو۔ تاریخ گواہ ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے میں کوششیں ہوئی، لوگوں نے مقابلہ کرنے پر آمادگی کی، مگر نتیجہ یہی نکلا کہ قرآن کی ایک سورت کے مثل لانا تو بہت بڑی بات، ایک آیت کا بھی مثل نہ لا سکے، کیونکہ قرآن اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو عاجز کر دے۔ تو قرآن معجز ہے، عاجز کرنے والا ہے، اور جب یہ عاجز کرنے والا ہے تو اس کا مثل نہ اس وقت کوئی لا سکا تھا نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا۔ تو قرآن اپنی حقانیت پر، کلام خدا ہونے پر خود دلیل ہے، الگ سے کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیا دلیل ہے؟ ہم یہی کہیں گے کہ اس کا مثل لے کر آ جاؤ۔ اگر یہ اللہ کا کلام تم نہیں مانتے ہو، کسی بندے کا کلام مانتے ہو، تو تم بھی تو بندے ہو، اس کے مثل ایک کلام لے آؤ۔ اگر اس کا مثل تم نے بنا لیا تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، حالانکہ مثل بنانا محال ہے، کیونکہ معجزہ کا مثل نہیں لا سکتا کوئی غیر نبی، اور نبی آ نہیں سکتا حضور کے بعد۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا تو، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کے عجز کا بھی علم۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، اللہ کو یہ معلوم کہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، اور اب نے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر بھی دی کہ ایسا نہیں کہ تم ابھی نہیں کر پا رہے، تم ہرگز کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے۔ جب یہ تمہاری قدرت سے باہر ہے تو اب تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی جو تم اس میں شک اور تردد کر رہے اس روش کو چھوڑو، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسان سے مراد بیٹا کفار ہے، اور پتھر سے مراد وہ پتھر ہیں جن پتھروں کو یہ پوجتے تھے۔ اب رہا یہ کہ دنیا کی آگ تو لکڑی وغیرہ سے جلتی ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی آگ میں اگر ہم انسان کو ڈال دیں یا پتھروں کو ڈال دیں تو وہ بجھ جائے گی، پھر جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کی آگ کا ایندھن یہ لکڑی وغیرہ ہوتی ہے، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کافر نے تو کفر کیا، اس وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جن پتھروں کو یہ پوجتے ہیں ان پتھروں کا اپنا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور ان کا تھا کہ انہوں نے تراش کر مورتیاں بنا لی، ان پتھروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر ان کو جہنم میں ڈال کر تکلیف کیوں دی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا صرف جہنم کو بھڑکانے کے لیے، خود ان پتھروں کو جہنم کی آگ سے کوئی تکلیف اور اذیت نہیں ہوگی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ جہنم میں بہت سارے فرشتے بھی رہتے ہیں عذاب دینے کے لیے، مگر جہنم سے ان کو فرشتوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح یہ پتھر آگ تو بھڑکائیں گے مگر خود ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنَ الْقُرْآنِ أَنَّهُ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے خاص محمد پر
کیا اتارا؟ من القرآن، قرآن۔ کس بات میں شک میں ہو؟ انہو من عند اللہ، کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے المنزل، تو اس کے مثل ایک صورت لے کر آؤ۔ اے المنزل یعنی جو منزل من السما ہے، اس کے مثل ایک صورت لے کر آؤ۔ من مثلی میں جو من ہے، ومن للبیان، یہ بیان کے لیے مراد ہے، اے ہیا مثلہ فی البلاغتی و حسن النظم والاخبار عن الغیب، یعنی ایسی صورت لے کر آؤ جو اس کے مثل ہو بلاغت میں، حسن ترتیب میں، اور غیب کی خبر دینے میں۔ آیت میں لفظ صورت کا ذکر آیا۔ صورت کس کو کہتے ہیں؟ صورت کلام کی اس ٹکڑے اور حصے کو کہتے ہیں جس کا اول اور آخر متعین ہو۔ اس کا کم سے کم درجہ 3 آیتیں ہیں۔ 3 آیت سے کم کی کوئی صورت قرآن میں نہیں ہے۔ وَالصُّورَةُ قِطْعَةٌ لَهَا أَوَّلُ وَآخِرُ وَأَقَلُّهَا 3 آیات۔ صورت کلام کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جس کا اول اور آخر ہو، اور اس کا اقل درجہ 3 آیتیں ہیں۔ بیٹا یہ صورت کی تعریف ہے، یاد رکھ لینا۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو، یعنی آلہتکم التی تعبدونہا من دون اللہ، اپنے ان معبودوں کو جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، لتعینکم لتعینکم، تاکہ وہ تمہاری مدد کریں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی اس دعوے میں کہ ان محمدن قالہ من عند نفسی، کہ محمد عربی نے یہ بات اپنی طرف سے کہی ہے۔ فَافْعَلُوا ذَلِكَ، تو تم ایسا کرو، فَإِنَّكُمْ یعنی ایسا لے کر آؤ، فَإِنَّكُمْ عَرَبِيٌّ فُصَحَىٰ مِثْلُهُ، کیونکہ تم بھی عربی ہو، فصیح ہو محمد عربی کی طرح۔ وَلَمَّا عَجِزُوا عَنْ ذَلِكَ، اور جب کفار اس سے عاجز ہو گئے، قال تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا مَا ذُكِرَ لِعِجْزِكُمْ، پھر اگر تم نہ کر سکو وہ جس کا ذکر ہوا، یعنی مثل لانے کا، وہ نہ کر سکو، لِعِجْزِكُمْ، عجز کی وجہ سے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے یہ ابداً کبھی بھی، لِظُهُورِ اعجازی، کیونکہ قرآن کا اعجاز موجز ہونا ظاہر ہے۔ اعتراض، بیٹا یہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے، اصل میں تو ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بیچ میں جو آیا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔ دو آپس میں مربوط کلاموں کے بیچ میں ایک جدا کلام کو پیش کر دیا جاتا ہے وقتی کسی مصلحت کے لیے، تو اس بیچ والے کلام کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، ہے نا؟ جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ہمیشگی کا عز ظاہر کرنا مقصد تھا، تو جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں ولن تفعلوا فرما دیا کہ عز صرف ابھی تک نہیں ہے بلکہ تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے، اور تم ہرگز وہ کبھی نہ کر سکو گے، لظہور اعجاز ہی، قرآن کے اعجاز کے ظاہر ہونے کی وجہ سے۔ اعتراض، یہ جملہ معترضہ ہے، شرط و جزا کے درمیان۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا یہ شرط ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ یہ جزا، اس کے بیچ میں یہ جملہ وَلَن تَفْعَلُوا جملہ معترضہ ہے۔ فَاتَّقُوا تو بچو، بالایمان باللہ اللہ پر ایمان لا کر، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِن کلام البشر، اور اس بات کا اعتقاد رکھ کر کہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ذریعے بچو، النار اس آگ سے، التی وقودها الناس جس کا ایندھن انسان ہے، یعنی الکفار کفار ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں، کون سے پتھر؟ کاسنامہم منہا، جیسے کہ ان کے بت، وہ اسی پتھروں میں سے ہیں، یعنی انہا مفرطۃ الحرارتی تتقدو بما ذکر لا کنار الدنیا تتقدو بالحطب ونحبہ، یعنی وہ جہنم کی آگ مفرطۃ حرارتی یعنی انتہائی گرم اور شدید ہے، تتقدو بما ذکر جو مذکورہ چیزوں سے دہکائی جاتی ہے، لا کنار الدنیا وہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے جو لکڑی وغیرہ سے دہکائی جاتی ہے، اعدت حیت للکافرین جو تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ بیٹا اعدت للکافرین، اس کی ترکیب میں 2 احتمال ہیں، یا تو یہ جملہ مستأنفہ ہے، یا یہ النار کا حال لازم کا بیان ہے۔ جملہ مستأنفہ جو ہوتا ہے وہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے۔ جب رب نے یہ فرمایا کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان و پتھر ہے، تو اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ آخر اتنی شدید آگ تیار کس کے لیے رکھی گئی ہے؟ ذہن میں ایک تقدیری سوال ہوا، تو اسی سوال مقدر کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اس تقدیر پر یہ جملہ مستأنفہ ہوا۔ دوسری ترکیب یہ کہ یہ
نار کا حال لازم ہے، یعنی اس حال لازم سے یہ بتانا مقصد ہے کہ چاہے تم ایمان لا کر اس آگ سے بچو یا نہ بچو، بہرحال وہ کافروں ہی کے لیے تیار رکھی ہے۔ بچ جاؤ گے تم، ایمان لے آؤ گے، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو جاؤ گے۔ اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ کافروں کو جلائے گی، وہ کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ کافروں کے لیے تیار ہونا اس کی حالت لازم ہے، وہ ہر حال میں رہے گی، چاہے تم بچو ایمان لا کر یا مت بچو۔ اعدت حیت الکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یعذبون بہا، جس کے ذریعے انہیں عذاب دیا جائے۔ جملہ مستانفتن، یہ جملہ مستانف ہے، اور حال لازمہ، یہ حال لازمہ ہے۔